الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب المحكم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا پر محمد وعليه الصلوات صلی اللہ علیہ محمد وعلى مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے۔ میری ماں بہنیں جو حاجات لے کے آئی ہیں خدا ان کی حاجات کو پورا فرمائے، ان کی گودیوں کو آباد فرمائے، آپ سب حضرات کو قرضے سے سبکدوش فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ علیکم السلام۔ آپ کے اور میرے امام قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ حال شما خوب ہے؟ سلامتی۔ سرکار یہ جو معروضات جو سبق میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے وارث ہیں آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، جبکہ وراثت کے لیے قانون یہ ہے کہ بیٹا باپ کا وارث ہوا کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام مستقیماً آدم کے بیٹے تو نہیں، اولاد آدم کہہ لیا جائے، پھر یہ ڈائریکٹ وراثت میں کیسے شامل ہو گئے؟ یہ کون سی وراثت ہے جو آدم کی ہے لیکن حسین سے اس کا اظہار ہو رہا ہے؟ یہ کون سی وراثت ہے جو ہے نوح کے پاس لیکن اس کا اظہار امام حسین سے ہے؟ وراثت میں یہ ہے کہ باپ مر گیا، آٹومیٹک جائیداد بیٹوں میں بڑھ جائے گی، 4 بیٹے ہیں 4 کو مل جائے گی، بیٹیوں کو آدھا بیٹے کو پورا۔ یہ قانون شرعی خداوند منان ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، قانون الہی کبھی بدلتا نہیں، تو جائیداد تو آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے۔
پھر یہ کون سی وراثت ہے جس میں ہم شب جمعہ میں امام حسین کو سلام دے کے کہتے ہیں کہ آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ ابراہیم کے وارث ہیں؟ اگر وارث میں وراثت میں جائیداد کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، تو آدم کے بیٹے وارث ہوں گے، حسین کیوں وارث ہوں گے؟ تو پھر جواب یہ ملا کہ وراثت کی دو قسمیں ہیں. ایک وراثت مادی ہے جس میں زمین جائیداد ملک ہے، اس میں حسین ان کا وارث نہیں ہے، وہ تو کائنات ہی حسین کی ہے، پوری کائنات ہی حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے، اس میں وراثت کا کیا ہوگا؟ مثال دوں آپ کی خدمت میں، یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں خدا نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. حالانکہ علم تو سارے انبیاء کو دیا تھا، پھر داؤد و سلیمانی کا ذکر کیا ہے؟ اور پھر علم دینے کے بعد ان کی زبان کا کلمہ خدا نے قرآن کی آیت بنا دیا. کہا حضرت سلیمان نے فخر کے طور پر قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کثیر مومنوں میں فضیلت دے دی. تو اس سے مراد، مومنوں سے مراد، میں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ مومنوں سے مراد ہم نہیں ہیں، ہم تو مجازی مومن ہیں، مومنوں سے مراد انبیاء ہے. اس نے انبیاء میں ہمیں فضیلت دے دی. تو وہ کون سا علم ہے جس کی بنا پر ملتے ہی سلیمان اور داؤد انبیاء میں بافضیلت ہو جاتے ہیں؟ پھر قرآن نے کہا کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، ہم نے سلیمان کا وارث، داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا تھا. تو وراثت کا اگر یہی قانون ہے کہ سلیمان کا، داؤد کا وارث سلیمان علیہ السلام ہے، تو داؤد کے تو اور بھی بیٹے تھے، سلیمان ہی وارث کیوں؟ مانا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہر بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، ہر بیٹے کو وہ وراثت نہیں مل سکتی. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جتنے داؤد کے بیٹے تھے، داؤد کے جانے کے بعد سب بیٹوں میں زمین بٹ گئی، سامان بٹ گیا. جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت داؤد کے بیٹوں میں نہیں بٹ سکتی، کیونکہ وہ خدائی عطیہ ہے. داؤد کے اختیار میں نہیں ہے کہ نبی اپنے آپ خود نبی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی نبی بنا دے. نبی بنانا، امام بنانا، رسول بنانا انبیاء کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے. ان کا کام بتانا ہے، اس کا کام بنانا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا نہیں ہے، علی کو اپنا جانشین بتایا ہے. بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا محمد الرسول اللہ کا کام ہے. اور کیا آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے تو امام حسین آدم کی نبوت میں بھی وارث نہیں ہو سکتے. آدم نبی ہے، حسین نبی نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ نبوت میں وارث ہے تو حسین نبی ہو گئے کہ آدم کی نبوت؟ نہ، آدم نبی ہے، حسین نہیں ہے. پھر کس چیز کی وراثت ہے؟ پھر حسین کس چیز کا وارث ہے؟ وہ کل تھوڑا سا آپ کی خدمت میں واضح کیا تھا، آج اس کو اور واضح کرتا ہوں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی ایکسٹرا صفات ہوتی ہیں کہ خدا اپنے نبی کو دیتا ہے اور انبیاء کے مقابلے میں پہچانوانے کے لیے. مثال دوں آپ کی خدمت میں. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا کہ حضرت صفی اللہ نے یہ فرمایا، تو آپ کا فوراً ذہن گیا کہ آدم ہے نا، آدم صفی ہے نا، تو آپ کا فوراً ذہن گیا کہ یہ صفت جو ہے وہ آدم کا ہے. اور آدم، تو آپ نے ابراہیم کو کیوں نہیں کہا؟ آپ کا ذہن موسیٰ کی طرف کیوں نہیں گیا؟ صفت جو ہے وہ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، سارے انبیاء چنے ہوئے ہیں، آدم ہی کیا خاص چنے ہوئے ہیں. لیکن تبادر ذہنی یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، صفی اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے کہا آدم کا خطاب ہے، تو دوسرا نبی اس کو لے نہیں سکتا، نہیں لے سکتا نا، کیونکہ وہ صفت ان کی ہے. اللہ نے، حالانکہ سب نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ آدم کو دے دیا. اگر نبی اپنے ساتھ اس کا اعلان کرے تو اس کا جرمانہ ہو جائے گا
کہ تمہیں یہ صفت کا اعزاز کرنے کا حق نہیں دیا تھا، تم نے کیسے کر دیا؟ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کرنل کا لباس جرنل نہیں پہن سکتا اور جرنل کا لباس کرنل نہیں پہن سکتا. نہیں پہن سکتا نا. کیوں نہیں پہن سکتا؟ کہ وہ اپنے لباس میں اپنے حدود میں ہے، یہ اپنے لباس میں ہے. اور مثال سنیے، میں نے کہا اللہ کے خلیل نے یہ فرمایا ہے، تو خلیل کسے کہتے ہیں عربی میں سرکار؟ دوست کو کہتے ہیں نا. دوست کو کہتے ہیں نا. میں کوئی ترجمہ الٹا تو نہیں کر رہا نا. دوست کو کہتے ہیں نا. خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہمارے یہاں فلسفے میں خلیل کے معنی کچھ اور ہے. دوست تو ہیں لیکن خلیل کہتے ہیں فلسفے میں ایسے روٹ کو جس میں سے ایک طرف کا ٹرافک ہو، ون ٹرافک ہو، ون وے ٹرافک، ادھر سے آ نہیں رہا ہو، جا ہی جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں خلیل. جس میں صرف جائے ٹرافک، واپس نہ آئے، اسے کہتے ہیں عربی میں خلیل. مثلا مثال دوں آپ کی خدمت میں آپ کا خلیل ہوں، آپ کو چاہتا ہوں. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ بھی مجھے چاہتے ہو. تو میں کل آپ سے پکڑ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار میں تو آپ کو چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں چاہتے؟ تو آپ جواب دیں گے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم تمہیں بھی چاہیں. ہم میں کوئی صفت ہے تو تم ہمیں چاہتے ہو. ہم میں اچھی صفت ہے تو ہمیں چاہتے ہو، نہ چاہو تمہاری اپنی مرضی. ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بھی ابراہیم کا خلیل ہے. یہ منزل خلت پہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ منزل حبیب و محبوب پہ ختم ہوتی ہے کہ وہ اس کا دوست ہوگا، وہ اس کا دوست ہوگا. غور کیا آپ نے؟ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے تو خلیل کہتے ہیں ایک طرف کو، یعنی جہاں پر اس نے صفات ایسی دیکھی اپنے آپ کو اس کا عاشق بنا لیا، اس کو خلیل کا. میں نے کہا خلیل، آپ کے ذہن نے تبادر فوراً کیا کہ یہ تو ابراہیم کا نام لینا چاہ رہا، حالانکہ میں نے نام نہیں لیا، میں نے تو صفت بیان کی ہے. معلوم ہوا کہ انبیاء میں یوں تو، اب دوبارہ ترجمہ، یوں تو سارے انبیاء اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو دوست رکھتے تھے، لیکن چونکہ یہ ٹائٹل اللہ نے ابراہیم کو دیا تھا کہ تو مجھے چاہتا ہے، اس لیے جیسے ہی خلیل کہا ابراہیم کا نام یاد آ گیا. اسی طریقے سے کلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے کلام کرے. کون سا نبی ایسا ہے جو کلام نہیں کرتا تھا اللہ سے؟ پورے قرآن میں آپ دیکھ جائیے، انبیاء کی زندگی رہی ہی اس معاملے میں ہے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے. تو سارے نبی کلیم ہوئے نا، پھر موسیٰ ہی کلیم کیوں؟ معلوم ہے اس صفت کا اظہار کرنے کا حق اللہ نے موسیٰ کو دے دیا تھا. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پر درجوں میں فرق ہو، وہاں پر جو اعزاز ملتے ہیں وہ ایک کے دوسرے نہیں پہن سکتے. چونکہ کرنل کے درجے میں اور جنرل کے درجے میں فرق ہے، اس لیے کرنل کی وردی جنرل نہیں پہن سکتا، جنرل کی وردی کرنل نہیں پہن سکتا. لیکن جہاں پر درجے برابر ہو جائیں وہاں ایک کی وردی دوسرا پہن سکتا ہے. مثلا 10 جج ہوں سپریم کورٹ کے اور 10 کی وردی ایک جیسی ہے، ایک کی دوسرا پہن سکتا ہے، کوئی کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب میں درجے ہیں، لیکن محمد سے لے کر مہدی تک درجے نہیں ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اور کیا آپ نے؟ اب آدم کی صفت اپنی جگہ پر ہے، نوح کی نجوہ اپنی جگہ پر ہے، ابراہیم کی خلت اپنی جگہ پر ہے. سبحان اللہ. اب یہ سب ایک جگہ جمع کیسے ہو؟ ان کو جمع کیسے کیا جائے؟ آپ کو صفی اللہ کو دیکھنا ہے تو آپ کو آدم کے دربار میں جانا پڑے گا، اور آپ کو نبی اللہ کو دیکھنا ہے تو نوح کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اور آپ کو خلیل اللہ کو دیکھنا ہے تو ابراہیم کے پاس جانا پڑے گا، اور آپ کو کلیم اللہ کو دیکھنا ہے تو موسیٰ کے پاس کوہ طور پہ جانا پڑے گا، اور آپ کو روح اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر زہد کی طرف آنا پڑے گا. ان سب کو جمع کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر. ان سب کو جمع کیسے کیا جائے؟ اس لیے اللہ نے 14 تصویریں ایسی بنائی کہ یوں تو پھیلے ہوئے انبیاء ہیں لیکن دیکھنے میں محمد و آل محمد کا جلوہ ہے. اور آج کل کی سائنس نے اس کو تصدیق بھی کر دیا. آپ کہیں سرکار یہ سب ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟
لو امام حسین وارث ہے تو نوح بھی جمع ہو گئے, ابراہیم بھی جمع ہو گئے, موسیٰ بھی جمع ہو گئے, سب ایک جگہ جمع ہو. جناب ہو سکتے ہیں اگر سائنس اتنی ترقی نہیں کرتی تو ہم کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہتے. آپ بتائیے آپ کتنے سارے پھیلے ہوئے ہو, ہیں نہیں آپ سب لوگ؟ آپ کے لیے تو ایک مسجد کا حال چاہیے. میں اپنے 12 فٹ کے کمرے میں کہاں آپ کو جمع کر سکتا ہوں؟ نہیں نا, مسجد کا حال چاہیے. لیکن آپ نے اس حال کے اندر یہ حال بھی دیکھا کہ آپ کو ایک اتنی سی دوربین اپنے اندر لے رہی ہے, ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, اس میں اتنے سے کیمرے میں آپ سب آ گئے. آپ آئے ہوئے نہیں آئے ہوئے, اندر جو کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ ادھر اتنا سا کیمرہ لگا ہوا ہے, اس میں آپ پھیلے ہوئے سب بیٹھے ہیں لیکن سب اندر آ گئے کیمرے میں. ویسے تو اتنے سارے ہیں آپ, لیکن سمٹ کے کیمرے کے اندر آ گئے. اب جب بھی آپ کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کیمرے کا بٹن دبائیں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے. اب مسجد کے حال کی ضرورت نہیں ہے. جب میں ایک انسان ہو کر اتنے ساروں کو ایک کیمرے کی دوربین کے ذریعے سی ڈی میں یا ایک نقطے میں جمع کر سکتا ہوں تو کیا خالق کائنات انبیاء کی صفت کو حسین و علی میں جمع نہیں کر سکتا کیا؟ غور کیا آپ نے؟ جب میں بشر میں یہ طاقت ہے, چھوٹا سا ایک نقطہ بنا لیتے ہیں, ہے نہیں سرکار اتنی سی, کیا کہتے ہیں آپ اسے, چپ بنا لیتے ہیں, اور چپ بنائی اور نکال کے لے گئے, اور جب ضرورت ہوئی اس چپ کو ڈالا اور اس نے پھیلا کے اتنا بڑا کر دیا. اب اس میں زیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں, نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, خان صاحب بیٹھے ہیں, انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ تو اتنی سی چپ میں کہاں آ گئے؟ کہ سرکار نور کا کمال ہی ایسا ہے, نور اپنے اندر سب کو جمع کر لیتا ہے. دنیاوی نور میں یہ ہے تو محمد و آل محمد کے نور میں یہ کیوں نہیں ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ یہ سب جمع ہو سکتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ بڑا آپ لطف اٹھائیں گے. آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ دیواروں پہ لکھتے ہیں, میں نے بھی پڑھا, اپنے دوستوں سے پوچھا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے بچاتی ہے, اور یہ حدیث پیغمبر ہے. برائی بچاتی ہے, بچاتی ہے نہیں بچاتی ہے؟ بچاتی ہے نا. اچھا میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں مولوی ہوں, خود نمازیں پڑھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو یہ تو حدیث کے علاوہ آیت بھی ہے. کیا معنی ہوا اس کا؟ آپ ڈرے نہیں, بولے میں کوئی لڑ تھوڑی ہوں آپ سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. کسی آدمی نے آ کے میرے اور آپ کے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا کچھ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو امیر المومنین کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے کبھی بھی آپ کرنا ہو ایسا کر لیجئے. کہ مولا آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں بعض باتوں میں. آپ نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو نماز سے مشورہ لے لے. تو نماز سے مشورہ, انہوں نے کہا مولا نماز بولتی ہے کیا؟ کہ مولا میں امر بالمعروف کے معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں, کیا کروں؟ آپ نے کہا نماز سے لے لے. کہ مولا نماز کہتی ہے کیا؟ کہ ہاں. کہاں کہا؟ کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو نماز سے مشورہ لے لے, نماز شروع کر لے, وہ تجھے برائیوں سے روک دے گی. اس نے کہا مولا اس میں تو برائی کی بات ہے, میں تو آپ سے امر کی بات کر رہا ہوں, بھلائی کے معاملے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ بھلائی سے بھی بھلائی کا بتاتی, کا باتیں کرتی ہے. کہاں جب برائی کا بتا رہی ہے, باتیں کر رہی ہے نماز. دیکھیے تو ایک نماز تو ایسی ہوئی جو انسان سے خود سے باتیں کرتی ہے, اور ایک نماز وہ ہے جس میں انسان خود باتیں کرتا ہے. بڑا مسئلہ ہے سرکار. ایک تو خود باتیں کر رہا ہے, ایک آدمی تھا بیچارہ, وہ نماز پڑھتا تھا با جماعت, ہمیشہ جماعت کا بڑا ثواب ہے, لیکن پھر بھی نماز جماعت سے پڑھتا تھا. تو ایک دن نہیں پڑھنے آیا, تو وہ پتہ چلا کہ وہ بڑا ناراض ہوا, پیسے والا آدمی تھا. اس مولوی کو برا بھلا کہنے لگا, تم نے 5 منٹ میرے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی لوگ کھڑے تھے, میں کہاں رکتا, کہ انتظار کر لیتے, میں تمہارا آتا ہوں, تنخواہ دیتا ہوں. اب تو کہہ لیں اب پڑھ لو نا, نماز کیا ہے؟ کہہ لیں میں ڈبل ڈیوٹی نہیں کر سکتا. کہہ لیں ڈبل ڈیوٹی کیسی ہے؟ کہ جب تو نماز پڑھتا تھا میں اپنی دکان کا حساب کرتا تھا, اب مجھے الگ الگ کرنا پڑے گا, حساب الگ کرنا پڑے گا, نماز الگ پڑھنی پڑے گی. غور کیا نا آپ نے؟
تو نماز تو ایک نماز تو وہ جس میں انسان خود باتیں کرتا ہے، اور ایک نماز وہ جو انسان کو خود الہام کی باتیں کرتی ہے، وہی کی بھائی ایسا کر لیں. تو اس نے کہا مولا کیا نماز امر کے علاوہ نہیں کے علاوہ امر میں بھی اچھی باتوں میں بھی کہتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ شعیب کی قوم نے شعیب سے کہا تھا شعیب اصلاۃ کا تامر، کیا تیری نماز تجھے امر بھی کرتی ہے؟ تو شعیب نے کہا تھا، پیغمبر نے کہا تھا ہاں میری نماز مجھے امر کرتی ہے. تو اب نماز ایک برائیوں سے بھی بچاتی ہے اور اچھائیوں کی طرف بلاتی بھی ہے. اب بتائیے ہم اور آپ ایک جواب دیں مل کے، کسی کو تھرڈ فارم آئے کوئی عیسائی مسیح، پھر آپ کو نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ میں اپنی بھی کر رہا ہوں، مجھے بھی آتے ہیں، میں کوئی آپ سے جڑا نہیں ہوں، ایسا نہیں میں ممبر پر تقریر کر رہا ہوں، لیکن مجھے روکنا آتا ہے. جس کے پاس فائر ہو وہ سیز فائر کرنا بھی جانتا ہے، ہمیں روکنا آتا ہے. تو میں آپ کو روکنے کی ٹیبلٹ بتا رہا ہوں اس میں ملا کے، کیونکہ ایسے بتا دوں گا تو آپ نہیں سنو گے. ایک صلوات تو مل کے محمد آل محمد پڑھیں. تو نماز برائیوں سے روکتی بھی ہے اور بھلائیوں کی طرف لاتی بھی ہے. کسی نے میرے اور آپ کے نام امام سے پوچھا، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا یہ کیسے پتا چلا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو گیا اور یہ نہیں ہوا، یہ نماز قبول ہو گئی یہ نہیں ہوئی؟ کیا امام نے جواب دیا ہے، میرے اور آپ کے امام نے کیا جواب دیا، ایسا ریزن بتایا کہ قیامت تک کوئی شخص اسے توڑ نہیں سکتا. کہ مولا کیسے پتا چلا لیں کہ یہ عمل جو ہم نے کیا ہے، مثلا یہ مجلس میں آئے ہیں، ہماری مجلس قبول ہو گئی، کیسے پتا چلے یہ جو ہم نے عبادت کی ہے قبول ہو گئی؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن خدا نے قرآن میں کچھ قانون بتائیں. کیا قانون کیا ہے؟ کہ جب بھی نماز پڑھنے کے بعد تو برائیوں سے رک گیا تو سمجھ تیری نماز قبول ہو گئی، اور اگر نماز کے بعد وہی برائی ہے تو سمجھ تیری نماز قبول نہیں ہوئی. اور کیا آپ نے یہی قانون میرے اور آپ کے نبی نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا اچھا فارمولہ پیغمبر نے دیا، آپ اس کو یاد کر لیں، میں نے تو یاد کیا ہوا ہے. پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلائیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ نے کہا بھائی یہ تو علم اللہ نے اپنے پاس رکھا، قیامت میں جتنی نماز روزے کی لاٹری ہے نا وہ قیامت میں کھلے گی کہ مولوی صاحب کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تنہا حسین کی زیارت ہے تو جاؤ تو فوراً کہہ دیتے ہیں جاؤ قبول ہوئی، لیکن نماز کا معاملہ قیامت میں پتا ہوگا کہ نماز روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے، حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ اللہ نے اپنے لیے جو اعمال کرائے اس کو قیامت کے لیے رکھا ہے. تو پیغمبر نے کہا بھائی یوں تو سب کا علاج قیامت میں ہوگا، لیکن اللہ نے کچھ قوانین بنائے. کہ وہ کیا؟ کہا کہ اگر تم نے کوئی عمل خیر کیا ہے اور اس کے بعد تمہیں کوئی عمل خیر دوبارہ نصیب ہو گیا تو سمجھو پہلا قبول ہو گیا دوسرا مل گیا. دیکھیں آپ کیا ریزن دیا ہے، پہلا عمل قبول ہو گیا دوسرا مل گیا. یہ آپ کے یہاں بھی ہے، اگر کوئی درزی آپ کی شرٹ صحیح سی دے 2.5 میٹر کپڑے میں تو آپ دوبارہ کپڑا اسے ہی دو گے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے، میں اپنا حاصل اسے ہی دو گے، اور دوسروں کو کہو گے اس سے سلوا لینا، کیا شرٹ سی کے دی ہے، دیکھو سبحان اللہ اچھی شرٹ سی. مطلب ایک صحیح سی دو تو دوسری مل جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے کسی درزی کا ہاتھ غلط پڑ گیا، ایک شرٹ غلط سی دی تو اس کی دکان ٹھپ ہو جائے گی، اس سے مت سلوانا کہ اللہ میرے کپڑا غلط سی کے دیا. پیغمبر نے فرمایا یہی عمل خیر کا ہے، اگر تم نے اچھا عمل کیا اور خدا کے دربار میں قبول ہو گیا تو سمجھو تمہیں دوبارہ اور نصیب ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو سمجھو تمہارا پہلا قبول نہیں ہوا دوسرا کیا ملے گا تمہیں ٹینڈر مل ہی نہیں سکتا، تم شرکت ہی نہیں کر سکتے، تمہارا پہلا ہی ریجیکٹ ہو گیا. یہی مسئلہ نماز شب کا ہے. اگر کسی نے نماز شب پڑھ لی، اس کی نماز قبول ہونے کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ اس کو صبح کی نماز کی توفیق ہوئی نہیں ہوئی. یہ تو بات عجیب ہے کہ واجب چھوڑ رہا مستحب پڑھ رہا ہے، تو کوئی بات ہی نہیں. تو اس کو میزان یہ بتایا کہ اگر نماز شب کے بعد تجھے نماز صبح کی توفیق ہو گئی تو سمجھو پہلی قبول ہو گئی، دوسرا آرڈر تجھے پھر مل گیا. اسی طریقے سے عبادات ہے، پہلی مجلس میں گیا قبول ہو گئی، دوسری مجلس میں پھر دعوت مل گئی ادھر بھی آ جانا. یہ ایک میزان ایک نمونہ ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. اب ہم کیسے پتا چلائیں کہ ہماری بھی نماز قبول ہو گئی؟
یہ تو باتیں نماز کے لیے کی. اب یہ ہوا کہ میں نے نماز شروع کی, نماز مغرب, اور جیسے کہ اللہ اکبر, مرد عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں, میری بہنیں بھی شریک ہیں, اور مجھے خیال آیا کہ فلاں جگہ نہیں گیا تھا, فلاں نہیں تھا, اس سے پیسے نہیں لیے, اس کا حساب کیا ہوگا, اس سے کیسے ملے گا, اور سورہ حمد پڑھی. اب جب نماز ختم ہوئی تو کہنے لگا میں نے قول واللہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, سورہ اخلاص پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, تو انا آتا ہے نا پڑھی تھی, کیا پڑھی تھی, کیا پڑھا ہے یہ؟ آپ بتائیے شیطان کتنا ملعون ہے. جو 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے رہا وہ جنت میں کیسے جانے دے گا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اتنا پکا دشمن ہے جو 2 رکعت صحیح نماز نہیں پڑھنے دے رہا وہ صحیح جنت میں کیسے جانے دے گا؟ دے گا, وہ تو روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو کتنا خطرناک دشمن ہے, اس کو روکے کیسے, اس کو کیسے روکیں؟ دیکھیے کس لیے اللہ نے اہل بیت کی ولایت کو رکھا ہے. ولایت کو کس لیے رکھا, روکے کیسے اس کو؟ روکنے کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. شیطان کو روکا جائے, کیسے روکا جائے, پکڑ میں آتا نہیں. اچھا فائر کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جدھر سے چل رہا ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے فائر ہو رہا ہے, آپ بھی نیچے بیٹھ کے ادھر ہی شروع کر دیتے ہو جب آپ پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر گولی کا پتہ ہی نہیں ہو کدھر سے آ رہی ہے تو ہولی ہو جاتی ہے, ہندوؤں کا تہوار, پتہ نہیں ادھر سے گولی آ رہی ہے, ہولی کہتے ہیں رنگ پھینکنے کو, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, کدھر سے رنگ آ رہا ہے. شیطان کے چاروں طرف رنگ ہے, وہ تو نظر نہیں آ رہا, ہم اسے نظر آ رہے ہیں. اب ہم روکیں کیسے, کیسے روکیں؟ میں ایک جگہ کانفرنس میں گیا تھا, وہاں مجھے تقریر رکھی تھی, تو اس میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا, میں نے اپنے فارمولوں کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے حشرات الارض میں, حیوانوں میں, جانوروں میں ایسی چیزیں رکھی ہیں انسان اسے سبق لے سکتا ہے, وہ پی ایچ ڈی تھا, سبق لے سکتا ہے. اور یہ کہہ کے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک کچھوا رکھا ہے اور اس کے اندر ایک خول چھڑا کے رکھا ہے, تو وہ جب بھی کبھی اس پہ حملہ ہوتا ہے وہ اس میں چھپ جاتا ہے. تو ہم کو کوئی ایسی چیز بنا کے رکھنی چاہیے دشمن سے بچنے کے لیے, ارادہ یہ چیزیں اس کو کہنا چاہ رہا تھا. تو جب بھی حملہ ہو اس میں چھپ جاؤ اور دشمن سے بچ جاؤ گے. یہ اس نے فلسفہ اپنا پیش کیا. جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, انہوں نے بات تو اچھی کی لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کبھی کبھی دشمن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس جو خول ہے نا اس کو بھی توڑ دیتا ہے. اور وہ کیسے, جب کچھوے کو عقاب اٹھا کے لے جاتا ہے تو مارنے کے لیے کیا کرتا ہے, اوپر سے جا کے چھوڑتا ہے. تو تجربے کی بات ہے, اوپر چھوڑتا ہے, تو جو اس کی ڈھال ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور بڑے مزے سے اسے کھا لیتا ہے. تو میں نے کہا اگر تم نے اپنی ڈھال پہ اطمینان کیا تو کبھی بھی شیطان اٹھا کے لے جائے گا, پھینک دے گا. اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ تمہاری ڈھالیں کچی ہیں, ایک ایسی ڈھال بنا کے دی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. علی کی ولایت حسن ہے, اور جو اس میں داخل ہو گیا اس میں کوئی شیطان آ ہی نہیں سکتا, ہے نا. اب ایک جملہ کہہ کے آپ کے فکر کو دوسری طرف موڑ دوں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ ہم کیسے بچیں خیالات سے. آخر آپ کہیں گے بھئی بتا کیوں نہیں دیتے, جلدی بتا دو کہ آخر نماز میں خیال کو روکا کیسے جائے. فائر کا تو پتہ نہیں کدھر سے ہو رہا, شیطان کا معلوم نہیں کدھر سے پھینک رہا, اب روکے کیسے شیطان کو, ہمیں پتہ بھی نہیں کدھر سے آ رہا ہے. کبھی دروازہ بند کر دیتے وہ پنجرے سے آ جاتا. شیطان کو معلوم ہے, جس باتوں کا معلوم ہے اس کا کہتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, میں کہتا ہوں یار تو شیطان کا بھی باپ ہے کیا. شیطان کو علم غیب ہے بہکانے کے معاملے میں, محمد کو علم غیب نہیں سمجھانے کے معاملے میں. غور کیا آپ نے. اب وہ آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. آپ شیطان کو معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بیٹھے مومنین سب پہ مجھے یقین ہے, اس شیطان کو بھی یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے. وہ آپ سے کبھی کہے گا ہی نہیں جھوٹ بولنے کے لیے, اتنا مکار ہے. اسے پتا ہے بولے گا ہی نہیں تو کہوں کیوں. وہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا میری طرح, نہیں بول رہا نہیں کہہ رہا. اسے پتا ہے آپ نامحرم کو نہیں دیکھو گے, وہ آپ سے کہے گا ہی نہیں. اسے پتا ہے کہ آپ ظلم نہیں کرو گے, وہ آپ سے کرنے کے لیے کہے گا ہی نہیں. وہ اس معاملے میں آپ کو لائے گا ہی نہیں, اور آپ سے اور کہے گا اچھی بات ہے ظلم نہیں کرو, یہ فلاں فلاں ظلم کر رہا ہے. پھر کیا کہے گا. وہ تو لاتا ہے کبھی کبھی بیوی کو شوہر کے چکر میں لاتا ہے, شوہر کو بیوی سے لاتا ہے. کبھی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر برا ہے, وہ اس کی غیبت کراتی ہے. کبھی شوہر سے کہتا ہے تیری بیوی بری, وہ اس کی غیبت کراتی ہے. دن کا معاملہ برابر ہو جاتا ہے. کبھی وہ اس کا گلہ کرتا ہے, کبھی وہ اس کے گلہ.
کبھی مال حرام جو آتا ہے اس میں تھوڑا سا اپنی طرف ملا لیتا، ان باتوں میں لے کے آتا ہے جس میں انسان جال میں پھنس جائے. اس کو پہچاننے کے لیے ایک الگ اشرا، ایک الگ باتیں، لیکن چونکہ ابھی نہیں کہہ سکتا اس سبجیکٹ پہ قدم نہیں رکھ سکتا کہ شیطان کے رازوں کو آخر کیسے پہچانے. اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کیسے پہچانے اور کس طریقے، لیکن اس کا ایک بات، سپر بات یہ ہے کہ مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے یہاں یہ حکم ہے، وسائل الشیعہ میں حر عاملی نے اس کو لکھا ہے کہ اگر تمہیں نماز میں زیادہ وسواس و خیال آتے ہوں تو تم نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. اور کیا آپ نے، آپ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، آپ کا شیطان رک جائے گا. اب آپ کہیں کیسے رک گیا وہ ابھی بتاتا ہوں. اچھا اگر پھر بھی خیال آیا آپ درمیان میں سے پڑھ لیں. مانا کیا ہوا، آپ نے امام زمان پہ صلوات بھیجی اور ان کے آبا و اجداد پہ بھیجی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے شیطان جیسے رزق کو امام سے دور رکھا ہے، اب آپ تو ان کے باپ دادا پہ ان پہ صلوات بھیج رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف شیطان کو آنے دیں. اس لیے حکم ہے کہ اس کو پڑھے آپ کے سے دور ہو جائے گا. چاہے عورت ہو مرد ہو، وسواس ہو رہا ہے اس کو پڑھ لیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو پڑھ لیں. آپ کو ٹیبلٹ گھبراہٹ سے روک سکتی ہے، کیا امام زمان پہ صلوات نہیں روک سکتی کیا؟ اور کیا آپ نے، یہ حر عاملی نے اس کا ذکر کیا. اب میں اس کو پریکٹیکل طور پہ آپ کو سمجھاؤں کیسے کہ رک جاتا ہے. نماز میں خیال آ رہا ہے، اس کو روکنا کیسے؟ تو سرکار میں ہم کراچی میں مثالیں دیتے ہیں. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ جب بھی مجمع آ جائے مجھے رنگ مار دینا، میں اتر کے مجلس ختم کر کے آ جاؤں گا. وہ بیچارہ بڑا نیک آدمی تھا، انہوں نے ٹیلی فون نمبر لے لیے، میں نے جیب میں رکھ لیے، موبائل کھلا ہوا تھا، میں پڑھتا رہا. 11 بج گئے، 10 بجے بیٹھا تھا، 11 بج گئے اور اس کے مجمع آ کے چلا بھی گیا بڑی پریشانی سے. اور موبائل برابر میری جیب میں کھلا ہوا موبائل. تو جب میں نیچے ممبر سے اترا ختم کر کے تو دیکھا 50 خالی ہے. تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، کیا ہوا؟ اور دیکھا سبحان اللہ عجیب وعدہ ہے آپ کا، آپ کو میں نے اتنے دن کیا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا بھائی میرے موبائل میں تو آپ کی کوئی کال آئی نہیں، میرے موبائل میں تو آپ کی کوئی کال آئی نہیں. کہہ لے موبائل بند ہوگا. میں نے کہا نہیں موبائل کھلا ہوا. میں نے وہاں پہ پوچھا، وہ ملٹری کا ایریا ہے، میں اس کے پاس گیا. وہ جو میں نے کہا سرکار میرا موبائل خراب ہے کہ نہیں صحیح ہے. میں نے کہا اس میں کال کیوں نہیں آئی؟ میرے دوست نے کال کی، وہ آئی کیوں نہیں؟ وہ ہنسا. کہہ رہے مولوی صاحب آپ اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں، آپ زندگی بھر اگر یہ موبائل کھلا جیب میں رکھیں گے نا تو کال نہیں آئے گی. میں نے کیوں نہیں آئے گی؟ کہہ رہے اس میں اس علاقے میں ہم نے جیمر لگا رکھا ہے. اس علاقے میں ہم نے جیمر لگا رکھا ہے، تو جو باہر سے کالیں ہوتی ہیں نا وہ آنے نہیں دیتا. آپ میں طاقت اتنی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جیمر لگا دو تو کوئی کال نہیں آ سکتی. کیا خدا میں طاقت نہیں ہے کہ علی کی ولایت لگا کے جیمر لگا دے تاکہ شیطان کی کوئی کال آ ہی نہیں سکے؟ بتائیے آپ، کیا ایسی طاقت نہیں ہے پروردگار میں؟ آپ جیمر لگا کر، کیوں کالے تو ہیں نا، آ کیوں نہیں رہی؟ موبائل بچ کیوں نہیں رہا؟ نہیں صاحب وہ گورنمنٹ کے اختیار میں، وہ جیمر لگا دیتی ہے حساس علاقوں میں، وہاں سے آپ تک کوئی کال آ نہیں سکتی. آپ جیمر لگا سکتے ہو کالوں کو روکنے کے لیے. اللہ نے پیغمبر سے کہا 2 جیمر لگا، ایک آئے تطہیر کا جیمر لگا اور ایک علی کی ولایت کا جیمر لگا. جن کے پاس جیمر لگا ہوا ہے ان کا نام لیا، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، علی آ جاؤ، زہرا آ جاؤ، اور ان سب کو لے کر کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب ان پر میری ولایت کا جیمر لگا ہوا ہے، یہاں شیطان کی کال آ ہی نہیں سکتی. غور کیا آپ نے؟ اب جب یہاں پر نہیں آ سکتی تو جو اس چادر کے بالوں کے قریب آ جائے گا اس کے پاس بھی جیمر ہی ہے، وہاں بھی شیطان کی کال نہیں آ سکتی. اس لیے اس دعا کو رکھا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی نماز میں جیمر لگانا ہے، نہیں لگانا تو جیسے جاؤ پڑھ لو،
اللہ کی مرضی ہے قیامت میں لوگ آئیں گے لے کے نماز اور اس کا ایک سجدہ قبول ہوگا تو اللہ کہے گا میں نے تو 2 رکعت نماز صبح کی پڑھی تو نے ایک سجدہ کیا. جواب یہ ملے گا کہ 3-4 سجدے ہوتے ہیں, 2 رکعت, ہر رکعت میں 2 سجدے, 4 سجدے ہوتے ہیں. 3 تو شیطان خان کے لیے کیے تھے, ایک اللہ کے لیے کیا تھا. ختم ہو گیا ایک سجدہ. 2 ادھر کیے تھے, ایک ادھر کیا تھا. نماز پڑھتے میں نیت اللہ کے لیے تھی, نماز شیطان کے لیے ہوگی. خیالات مخالات تو ریجیکٹ کیوں ہوگا؟ اسی تو ریجیکٹ ہوگا اور کیسے ہوگا؟ ریاکاری کر گیا. لیکن اگر اس میں ولایت کا جیمر لگا ہوا ہے تو کوئی کال شیطان کی آئے گی نہیں. اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں. 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تو اتنے خیال آتے ہیں. آپ 1 گھنٹے مجلس میں بیٹھتے ہو, کوئی خیال بھی آیا؟ کوئی خیال بھی آیا آپ کے پاس؟ کوئی کال ہی ادھر سے نہیں آتی. اسے معلوم ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے جیمر لگا ہوا ہے. یہاں پر یا اللہم صلی علی محمد. اور کیا آپ نے تو اب 2 قسم کی نماز ہو گئی. ایک وہ نماز جس میں ولایت کا جیمر لگا ہوا, وہ تو بڑی پیاری نماز ہے, وہ برائیوں سے روکتی بھی ہے اور بھلائیوں کی طرف لے جاتی بھی ہے, امر بھی کرتی ہے. اور ایک وہ نماز جس میں ولایت کا جیمر نہیں لگا ہوا ہے. اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے. کربلا میں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے, کسی کو بھی نماز نے نہیں روکا کہ حسین کا سر نہ کاٹ. بتائیے, اور اگر نماز برائیوں سے روکتی ہے تو وہی جھگڑا آ گیا کہ اس نے شیطان کو کیوں نہیں روک دیا. 6000 سال اس نے نمازیں پڑھی تھی. میں نے وہ نماز جو بغیر ولایت کے ہے وہ برائیوں سے نہیں روکتی ہے, اور وہ نماز جس میں ولایت آل محمد ہے وہ برائیوں سے روکتی تھی, روکتی ہے اور روکتی رہے گی. اور کیا آپ نے اس لیے ولایت کو رکھا اور ان کو سارے انبیاء کا وارث بنا کے رکھا. تو جب ہم کسی کو سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فلاں کے وارث ہو, یعنی کیا؟ یعنی ان کی بھی خصوصیات اس امام میں ہیں. اس امام میں یہ خصوصیات ہیں. سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پر سلام ہو. یعنی کیا؟ یعنی جیسی آدم کی صفت ایکسٹرا تھی انبیاء کے درمیان میں, اور وہ علم تھا, اور وہ علم کیا تھا کہ سارے ملائکہ کو پڑھایا تھا. بتائیے آپ, کوئی انکار کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو نہیں پڑھایا تھا؟ قرآن کی آیت ہے, قرآن نے آدم سے کہا یا آدم انبئونی باسماء ہؤلاء, آدم تم ان اسماء کا نام بتا دو. وہ کیا چیز تھی جسے آدم نے بتایا؟ اور پہلے ہی ٹرپ میں جیسے ہی آدم کھڑے ہوئے اور دیکھا ادھر ادھر تو آدم کو اللہ نے معلم ملائکہ بنایا. مسجود ملائکہ ہونا اور بات ہے, معلم ملائکہ ہونا اور بات ہے. ہر آدمی کہتا ہے آدم معلم ملائکہ تھے. ارے ابتدا میں جو خلق ہو کر معلم ملائکہ ہو سکتا ہے, کیا باب مدینۃ العلم استاد جبرائیل نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے انسان کی. آدم تم پڑھاؤ. اب دیکھیے, اگر اجازت دے, تھوڑا سا وقت ہے 10-15 منٹ, تھوڑی سی میری طرف توجہ رکھیں. میں آپ کا احسان مند رہوں گا اور آپ کی جزا کا طالب رہوں گا خدا سے کہ وہ اس کی جزا دے آپ کو. یہ جو آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آدم نے پڑھایا ملائکہ کو, یہ کیا پڑھایا؟ کیا پڑھایا؟ ایک پڑھائی تو وہ ہوتی ہے کہ KG کے بچے کو پڑھاتے ہیں, یہ پڑھا تو یہ فرشتے سب بے پڑھے تھے کیا؟ کس کو پڑھایا؟ کیا پڑھایا؟ منطق پڑھائی, فلسفہ پڑھایا, کلام پڑھایا, بیان پڑھایا, حکمت پڑھائی, کیا پڑھایا؟ ہمیں بتاؤ صحیح کہ کتاب کا نام بتاؤ. کتاب تو تھی نہیں, کیا پڑھایا؟ آخر فرشتوں کو کیا پڑھایا؟ ایک تو لکھتے ہیں بورڈ پہ, کھٹاکھٹ پروفیسر لکھ رہا ہے وہ اتار رہا ہے. کیمسٹری پڑھائی, اس کے فارمولے, الجبرا پڑھایا, x² - یہ پڑھایا. کیا پڑھایا؟ انگریزی کی پویم پڑھائی, کیا پڑھایا؟ مجھے کوئی آج تک بتانے والا ملا ہی نہیں. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کیا پڑھایا, سب کہتے ہیں آدم نے پڑھایا. تو کیا پڑھایا؟ کیا پڑھایا؟ اس کا نام تو بتا پڑھانے کا. سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو بتا دیا, پڑھائی کا کیا تھا, موضوع کیا تھا جو پڑھایا, گفتگو کس پہ کی,
لیکچر کس پہ دیا آدم نے؟ یہی تو اللہ نے کہا تھا آدم تم پڑھاؤ انہیں، اور سارے ملائکہ پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ لکھائی کا تو نام ہی نہیں پڑھائی کا کام ہے. ہمارے یہاں لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. وہ یہ نہیں کہا ملائکہ لکھ لو، مانا معصوم کے لکھنے کے معاملہ نہیں ہوتا، جیسے بیان ہو ویسے ہی حفظ ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کہتے تم پڑھاؤ، اور جبرائیل کو کہتے قلم لو لکھ، جلدی جلدی لکھ. وہ کھٹاکھٹ لکھتا. تو آج تک جبرائیل کا لکھا ہوا آ جاتا کہ پہلی کلاس میں جو آدم نے پڑھایا تھا یہ پڑھایا تھا. بتائیے کیا پڑھایا تھا. اور جہاں تک اگر آپ کہیں صاحب اللہ کے اسما پڑھائے تھے، تو اسما کا تو کیس انہوں نے خود حل کر دیا تھا. فرشتوں نے کہا تھا پروردگار نحن نسبح و نقدس لک، ہم تیرے تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں. یعنی ستار، غفار، جبار، رحمان، رحیم ہم سب جانتے ہیں. جب وہ سب جانتے تھے تو یہ پڑھا کیا رہے تھے؟ یہ ہمارا مسئلہ بڑا سخت ہے سرکار. کوئی یہ بتا دے میں غلامی کروں گا. کیا پڑھایا تھا؟ کیا پڑھا رہے تھے آدم؟ اب سنیے پڑھائی کا دستور سنیے. آپ نے اپنے بچے کو کے جی میں لے کے گئے، ماشاءاللہ پیار کرتے ہوئے لے گئے، چلو 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 ہم تمہارا داخلہ کرا کے آئیں گے. اور ٹیچر کو کچھ ہاتھ میں بھی دیا، اس کو ٹافی دے دینا، اس کو یہ کر دینا. اور بچہ جیسے ہی پڑھنے کے لیے بیٹھا، اس کی جیب میں بھی ٹافیاں ٹھسی ہوئی ہیں، اس کے منہ میں بھی ٹافی رکھی ہوئی ہے. اور ٹیچر نے اسے پڑھانا شروع کیا. بڑے پیار سے، بڑے انداز سے، پریم سے اس کے ساتھ گفتگو شروع کی، اور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا لو ہم تمہیں ایک چیز بتاتے ہیں آج. ہوگا کیا بتاتے ہو؟ کہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آفتاب کیسا ہوتا ہے. غور سے سننا میری بات. یہ فلسفے کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. آفتاب کیسا ہوتا ہے؟ ٹیچر نے کہا کے جی کے بچے کو. اور کیا سمجھائے گا اسے؟ تو ایک طرف تو اس نے لکھا اصغر بھائی آفتاب. یہ کیا کیا الفاظ ہوئے اس میں؟ الف مد زبر آ، فے اور تے، تاب، آفتاب. تو آفتاب میں تو تما ہوتی ہے نا، گرمی ہوتی ہے نا. تو ان الفاظ میں گرمی ہے کیا؟ ان الفاظ میں گرمی ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو یہ آفتاب تو گرم ہے، تو ٹھنڈے کہ صاحب ٹھنڈے بھی نہیں. ٹھنڈ میں رکھ دو تو ٹھنڈے ہیں، گرمی میں رکھ دو تو گرم ہے. اچھا آفتاب تو گرم ہے، تو اس کے نام سے اس میں گرمی نہیں آ گئی؟ نہ گرمی نہیں آتی. تو یہ رکھے کیوں ہے پھر آفتاب کے؟ کہ صاحب کے جی کے بچے کو یہی پڑھا سکتے ہیں. وہ کیا جانے گرمی کیا ہے، نرمی کیا ہے. وہ نہ گرمی سمجھ سکتا ہے نہ نرمی سمجھ سکتا ہے. اب بچے کو کے جی کے ٹیچر نے کہا آفتاب، اور پھر ساتھ میں اب وہ نہیں سمجھا. وہ میں بھی کے جی میں گیا ہوں سرکار، میں نے بھی کہا آفتاب. تو پھر اس نے کہا کہ اب اس کو کیسے سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا آفتاب کیا ہے؟ وہ سمجھا کہ کوئی آفتابہ ہے. کہا اب ٹیچر کو اور دوسری گئی کہ آخر اس کی کھوپڑی میں لاؤں کیسے اس بچے کی کہ آفتاب کسے کہتے ہیں. نہ تو گرمی کا سمجھا سکتے کہ گرم کر کے اس کے بدن پہ داغ لگا دیں، نہ ٹھنڈک کا سمجھا سکتے کہ اس کا. اب کیا کیا ٹیچر نے؟ دوسری ترکیب استعمال کی کہ پینسل ہاتھ میں لی اور بورڈ پہ آیا کہ دیکھو 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 حسن دیکھو یہ گول دائرہ گول کھینچا اور اس میں پیلا رنگ بھرا ہے نا. صبح صبح کا جو رنگ ہوتا ہے نا، پیلا پیلا ہوتا ہے نا، پیلا رنگ بھرا. اور انہوں نے کہا یہ کیا سر؟ کہ یہ آفتاب کا دائرہ ہے. اور پھر اس کے شاخیں نکالی، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اس نے کہا یہ کیا ہے سر؟ کہنے لگے یہ اس کی شعاعیں ہیں. آپ بتاؤ کے جی کے بچے کو آفتاب پڑھایا، آفتاب سمجھ میں آ گیا؟ الفاظ سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں خالی قرآن کافی ہے. مولا سلامت ہے. غور کیا آپ نے؟ اب ان نے پڑھانا گرانے لگا تو اس میں بڑی بڑی لائنیں کھینچ دی پینسل سے، ایک دو ادھر ادھر ادھر، اور ایک بیچ میں دائرہ بنا کے پیلا سا، اور کہہ لے بچے یہ ہے آفتاب. اب وہ گھر پہ لایا اور اپنی ماں کو اور باپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ڈیڈی یہ آفتاب ہے. باپ نے مسکرا کے کہا ہاں بیٹا یہی آفتاب ہے. حالانکہ جو ڈیڈی آفتاب جانتے ہیں وہ بچہ نہیں جانتا، وہ تو اس کی ابتدائی تعلیم ہے، وہ کیا جانے. تو اسے رکھا کیوں ہے؟ اسے رکھا ہے اس کا نام یاد کرانے کے لیے. اب اس ٹیچر سے آپ نے کہا کہ میرے بچے کو جو آپ نے پڑھایا آفتاب وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں آفتاب. آئیے میں آپ کو آفتاب دکھاتا. اب وہ آپ کو الفاظ نہیں دکھائے گا، اب وہ آپ کو بنا ہوا جھگڑا نہیں دکھائے گا،
آپ کی شخصیت اور ہے، بچے کی شخصیت اور ہے. اب آپ کو اس منزل پہ نہیں لایا، اس نے کیا کیا؟ آپ کے لیے ایک آئینہ لایا، اور آئینہ لا کر اس کو آفتاب کے سامنے کر دیا، اور آپ سے کہا آفتاب کو نہیں دیکھنا، آپ کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کا کمال اتنا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ اس آئینے میں دیکھو اور آفتاب کو پہچانو. بچے کی منزل اور تھی، آپ کی منزل اور ہے. اللہ نے یہی کہا آدم سے کہ مجھے سمجھوانا ہے میرے اسماء کو مجھ کو، تو فرشتوں کو ایسے بتا کہ علی کا آفتاب سامنے کر دے، جبرائیل کو دکھا دے، اس کو دیکھے علی کو، خدا کو سمجھ میں لینا. حیدری غور کیا آپ نے؟ اب آپ بتائیے، جو آپ کو آئینے میں آفتاب دکھایا جا رہا ہے، آئینے کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بغیر آپ آفتاب دیکھ سکتے ہیں؟ کو دیکھ کے بتا دو. آج کے دور میں آنکھیں کھونی پڑیں گی، منہ دھونا پڑے گا اور آنسوؤں سے. چونکہ دنیا کا آفتاب نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے اس نے آل محمد کو خلق کیا ہے، اس لیے وارث بنایا ہے کہ تمہیں اللہ کو دیکھنا ہو، آدم کو دیکھنا ہو تو یہ امامت وارث ہے، اس میں دیکھ لو. یہ مثال ہے. تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تم ان کو دیکھ لو. بقیہ بات آپ کی ہماری کل شروع ہوگی انشاءاللہ کہ حسین وارث ہے اس معاملے میں، کہ وراثت جو ہے نا وہ خالی آدم کی نہیں ہے. آپ چلتے میں کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ وارث ہے. تو پہلے آپ لاوارث تھے کیا؟ اللہ وارث ہے. اور وراثت تو میرے سرکار مرنے پر ملتی، کہ اللہ علیہ باللہ مر گیا کہ وراثت مل گئی؟ نہیں، کبھی کبھی وراثت زندے کی بھی بٹتی ہے. یہ گفٹ ہوتا ہے کہ اگر آدمی چاہے تو کسی کو وراثت دے سکتا ہے، اپنی چیزوں میں دے سکتا ہے. اس لیے مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا الحمدللہ الذی نورثنا، اس خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں جنت میں وارث بنایا ہے. وارث بنتا ہے انسان اپنی کرامات اور اپنے درجے پر پہنچنے کے بعد. ہر آدمی کو وارث نہیں بنایا جاتا. اس لیے کہا حسین تو آدم کا وارث ہے، جب تجھے اتنی وراثتیں ملی ہیں تو اس کرامت میں سے ہمیں بھی دے دے. اور آدم کی وراثت کیا ہے، ایوب کی وراثت کیا ہے؟ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. صبر تو ایوب کا بھی ہے، لیکن حسین کا صبر کہاں، ایوب کا صبر کہاں. صبر تو یعقوب کا بھی ہے، لیکن حسین کا صبر کہاں، یعقوب کا صبر کہاں. وسائل الشیعہ میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، کہا یا ابن رسول اللہ، یہ آپ اتنا کیوں روتے ہو، کیوں گریا کی تاکید کرتے ہو؟ آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا یعقوب کا ایک بیٹا اور چھپ گیا تھا، کھو گیا تھا. اتنے روئے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھیں دے بیٹھے، اور معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے پھر بھی رو رہے. ہمارے تو 18 کربلا میں کٹ گئے، ہمارے تو پورا گھر کا گھر کربلا میں اجڑ گیا. مجھے نہیں معلوم اس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ میرا الہ یوم القیامہ سلام ہو کس قدر صابر بی بی تھی، کس قدر صابر بی بی تھی، کہ اس سے خدا نے عاشورہ کے دن اتنے حجابات کو ہٹایا کہ زینب کو معراج ہونے لگی. میں نے ایک پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلی معراج زینب کو اس وقت میں ہوئی جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا. تو دیکھا ماں سامنے آ گئی، زینب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس گلے کو کیسے کٹتے دیکھوں جس کو زہرا چوما کرتی تھی. کہنے لگی میرے بھائی میں نے کبھی تیرا گلا دیکھ کے نیچے نہیں دیکھا. پہلی معراج سامنے آئی کہ زہرا سامنے آ گئی. اور زینب مت گھبرا، میں اس کی ماں ہوں، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میں اسے اپنی آغوش میں لے لوں گی. ابھی اس مصیبت کو زینب تحمل کر پائی تھی کہ ایک مرتبہ دوسری مصیبت کی آواز آئی، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اللہ نہ کرے جو کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کے زینب عجیب جملہ کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ اس بی بی دو عالم نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے جد رسول اللہ کو آواز دی. یہاں یہ دوسری معراج ہے جس میں زینب نے رسول کو دیکھا. کہا یا رسول اللہ ھذا
الحسین مقطع الاعضاء، تمہارا حسین ہے جس کے اعضاء قطع ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کٹ چکے ہیں۔ شہید حضرت جعفر شیشتری فرماتے ہیں کہ یہاں پر زینب نے رسول اللہ سے بات کی، سامنے رسول آ گئے کہ زینب مت گھبرا، ہم بھی اس مصیبت میں تیرے شریک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے پاس ایک بات تھی، میں روز مولا سے پوچھتا تھا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ زینب کو کربلا میں کیوں لائے تھے؟ آخر زینب کا سر کہاں، شام کا بازار کہاں، زینب کی مصیبت کہاں؟ کتنا ہی قتل کیوں نہ ہو جائے لیکن زینب کے سر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی کے بالوں کو کیسے ظالموں نے دیکھا، اس کا سر کھلا ہوا کیسے دیکھا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں یہ بار بار سوچتا تھا، ایک مرتبہ مجھے جواب ملا، میرا سلام حسین غریب پر جواب ملا۔ ہر شہید کو حسین نے کہا میں نے قبول کرایا، اکبر گرے تو حسین نے کہا ربنا تقبل منا، قاسم گرے تو حسین نے کہا ربنا تقبل منا، اصغر کی میت اٹھائی تو حسین نے کہا ربنا تقبل منا۔ آواز آئی حسین کو جب میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے کون قبول کرائے گا، مجھے کون کہے گا ربنا تقبل منا؟ اس لیے زینب کو لایا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بی بی کربلا میں رل گئی، حسین کی لاش کے 9 ٹکڑے اٹھائے۔ حمید ابن مسلم نے کہا زینب کیا چن رہی ہے؟ دامن کھول دیا، دیکھو 9 ٹکڑے ہیں۔ پوچھا کہاں سے لائی؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپیں میدان میں لے گئی، گھوڑوں کی ٹاپیں میدان میں لے گئی، 9 ٹکڑوں کو جمع کیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا زینب سے اس قربانی کو قبول کر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔